لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد اذان محترم سلسلہ بیان سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جاری و ساری ہے اور پانچویں امام باقر العلوم والنبیین باقر العلوم النبیین حضرت امام محمد باقر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آج کے ہمارے اس درس میں بیان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اذان محترم سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام یقیناً یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ہم بہت مختصر طور پر واقعات اور سیرت کے پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کر پا رہے ہیں، ورنہ ایک مکمل گوشہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کا وہ عنوان ہے کہ جس میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین، ان کے احادیث جن کو کلمات ائمہ اطہار یا کلمات امام الحسین، کلمات العلویہ، کلمات الحسنیہ، کلمات الحسینیہ، کلمات باقریہ، کلمات سجادیہ کے طور سے بیان کیا جاتا ہے، اور علماء کرام نے اس پر پوری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ روایتیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے وارد کی، ان کو اس مسند کے اندر جمع کر دیا، ایک کتاب لکھ کے اس کو مسند امام الحسین علیہ السلام قرار دے دیا، ایک کتاب کے اندر مولا کائنات کی حدیثوں کو جمع کر کے اسے مسند امام علی علیہ السلام قرار دے دیا۔ اس گوشے کی جانب ہم نہیں جا پا رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے گوشے ہیں کہ جن کو ہم مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا چند ایک پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ من جملہ امام محمد باقر علیہ السلام کا سب سے پہلے جو نقش خاتم، مولا کی جو انگشتری ہے، مولا کی جو انگوٹھی ہے، اس پر جو نگینہ ہے، اس پر جو نقش ہے، کندہ ہوا لکھا ہوا جو نقش ہے، وہ ہے العزت للہ۔ یہ اور بات ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام تک ایک اور انگشتری وہ علی پہنچی تھی کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اور مولا زین العابدین علیہ السلام سے پھر امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچی، اور اس انگوٹھی کا نقش جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان اللہ بالغ امرہ تھا۔ اب یہ خاص تبرکات ائمہ اطہار اور انبیاء کے خاص تبرکات اور انبیاء کی خاص میراث، تورات کی تختیاں، پیراہن حضرت یوسف علیہ السلام، خاتم سلیمان، عصائے موسیٰ، حضرت ابراہیم کی نالین، اور ایسی اور بہت ساری امانتیں انبیاء ما سلف کی آج جس امام معصوم علیہ السلام کے پاس ہے، آج وہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام ہیں، حضرت صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے کچھ پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے آج کی حد تک۔ اور سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نص امامت، ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر ایک دلیل ہے، ایک نص ہے، ایک نص وارد ہوئی ہے۔ نص نون صاد کے ساتھ ہے، نون اور صاد۔ یہ نص کیا ہے؟ یہ نص ہے امام معصوم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ان کا کہنا، ان کی حدیث، کہ جس میں انہوں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا پہلے سے بتا رکھا ہو، امامت کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے خبر دے رکھی ہو، اپنی کسی روایت کے اندر، اپنے کسی فرمان کے اندر، اپنی کسی حدیث کے اندر۔ من جملہ یہ کہ نص امامت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ مطالب السؤول کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے کہ جو ابن زبیری سے منقول ہے۔ اب یہ روایت مروی ہے ابن زبیری سے، کہتا ہے کہ میں ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام جناب جابر کے پاس حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ اب امام سجاد علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، مولا سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب یہ ابن زبیری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جابر نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ کون ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا محمد ہے۔ اور یہ کہتے ہی چوتھے امام علیہ السلام نے جب جناب جابر سے کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے، اس کے بعد فوراً اپنے بیٹے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ بیٹا محمد جاؤ اور جا کر صحابی رسول کے سر کا بوسہ لو، ان کی پیشانی کو چومو اور ان سے ملاقات کرو۔ جیسے ہی دوڑے ہیں، بڑھے ہیں آگے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جناب جابر کی پیشانی کو چومنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں چومنے لگے، ان کے بوسے لینے لگے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ یبن رسول اللہ کا سلام قبول کیجئے۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میں ان کے اس فرزند سے جو کہ آپ ہیں ان سے ملاقات کروں گا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں جناب جابر اس روایت کو کہ جس روایت کے اندر یہ نص ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی، اور وہ نص یہ کہ ابن زبیری یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ حضور نے جنہیں دیکھا نہیں ان کے لیے سلام پہنچا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ذہن کے اندر خیال آیا تھا ابن زبیری کے، لیکن فوراً جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کی گود میں ان کے زانوئے مبارک پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ یعنی حضور اکرم نے اپنے نواسے، اپنے چھوٹے نواسے کو، یعنی کہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں اپنے زانو پر بٹھا رکھا تھا، اور آقا حضور سرور کائنات اپنے اس نواسے، اپنے اس بیٹے مولا حسین علیہ السلام کے لبوں کے بوسے لیتے جاتے تھے، اور جب لبوں کے بوسے لے رہے تھے تو روتے جاتے تھے۔ سرکار حضور اکرم رحمت للعالمین اپنے نواسے آقا ابا عبداللہ مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے بوسے لیتے جاتے تھے اور ساتھ میں روتے جاتے تھے۔ جناب جابر وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول نے جناب جابر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ میرے حسین کا ایک بیٹا ہوگا اے جابر، جس کا نام علی ہوگا، اور یہ میرے حسین کے بعد اس روئے زمین پر حجت خدا ہوگا، اور علی کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور یہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا۔ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہوگی۔ جب تو میرے اس بیٹے محمد سے ملنا، کہ جو میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی کا بیٹا محمد ہوگا، جب تو اس سے ملاقات کرے گا تو انہیں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام عرض کرنا، اور اے جابر اس ملاقات کے بعد تیری زندگی بہت کم عرصے کی رہ جائے گی۔
اب اس میں ساری خبریں ہیں، اس میں بہت سارے پیغامات نکل سک رہے ہیں، لیکن وہ بات جو ہم نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ مطالب السؤول کے اندر جو روایت ہے ابن زبیری کی، اس میں جناب جابر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئے ہیں کہ اے جابر یاد رکھنا یہ میرا وہ بیٹا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور یہ انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا کہ انبیاء کے وہ علوم کے جو چھپ گئے ہوں گے انہیں نکال باہر کر کے لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ سلام عرض کرنا، اور یہ کون ہوگا؟ یہ میرے بیٹے حسین کے بعد جو بیٹا ہوگا علی، جو میرے بیٹے حسین کے بعد امام ہوگا حجت خدا زمین پر، اس علی کا بیٹا ہوگا یہ محمد۔ اور اب ایک دوسری روایت کے اندر یوں بھی ملتا ہے کہ جناب جابر نے انہیں صحن خانہ میں کچھ قدم چلنے کی گزارش کی، اور جب کچھ قدم چلے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام تو فوراً دوڑ کر جناب جابر نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ چال ہو بہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے جیسی ہے۔ لہٰذا نص امامت کے بعد اب مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی علم غیب کا علم لدنی جو آپ رکھتے تھے، اس کے کچھ معاجز اور اس کے اعتبار سے کچھ واقعات اور کچھ فضائل آپ کی خدمت میں روایتوں کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ اصول کافی میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دوران حج اپنے بابا امام باقر علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ایک شخص میرے بابا کے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد جب ہم طواف کر رہے تھے، حج کے ایام تھے اور ہم طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور ایک شخص آیا کہ جس کے چہرے پر نقاب تھی۔ اس نے آ کے میرے بابا سے یہ کہا کہ جب آپ طواف کر چکے ہیں تو مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ امام باقر علیہ السلام یعنی چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سے کہ آپ اپنی قیام گاہ پر چلیے، میں بس طواف ختم کرنے کے بعد آپ کی قیام گاہ پر آ جاتا ہوں۔ اب سینیریو کیا ہے؟ سینیریو یہ ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام ہیں، ان کے بابا امام باقر علیہ السلام ہیں، اور وہ کچھ اصحاب ہیں اور کچھ ساتھی ہیں کہ جو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حج کے سفر پر ساتھی بنے ہوئے ہیں، ہم سفر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو سارے اصحاب تھے، افراد وہاں پر تھے، ان میں سے کچھ لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے۔ کچھ لوگوں نے صرف خیال کیا کہ یہ جو شخص آیا ہے اس کے چہرے پر نقاب ہے، امام نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے چہرے پر نقاب ہے۔ اب نقاب نہ ہو تو انسان چہرہ دیکھ کے پہچان لے کہ کون ہے، تب بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی انہوں نے پہچان لیا ہے اور انہیں معلوم ہے یہ شخص کون ہے، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کہاں پر اپنی قیام گاہ رکھتا ہے یا ان کا خیمہ کہاں ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نقاب کے ساتھ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلیے اپنی قیام گاہ پر، میں آپ سے ملنے کے لیے طواف کے بعد آپ کی قیام گاہ پر ہی آ رہا ہوں۔ تو کچھ افراد نے امام علیہ السلام کے اوپر شک کیا اور ذہن کے اندر سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چند ایک افراد تھے کہ جنہوں نے آ کے خود اس بات کا اظہار امام محمد باقر علیہ السلام سے کر ڈالا اور کہا کہ یہ آپ کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کی قیام گاہ پر آ جاؤں گا، اور آپ نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے پر تو نقاب تھی۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہو، بہت جلد بازی سے کام لیتے ہو فیصلہ کرنے میں، ذرا رک جاؤ، ٹھہر کر کام لو، وقوف سے کام لو، بے وقوفی سے کام نہ لو، توقف سے کام لو ذرا، اور ٹھہر کر ذرا رک کر ذرا دیکھو کہ ابھی ہوتا کیا ہے۔ ہم طواف کریں گے اور ہم اس کے قیام گاہ کی طرف چلیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا اور خود دیکھ لینا کہ وہ کون ہے، اور میں انہیں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اور مجھے ان کی قیام گاہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، یہ تم خود چل کے میرے ساتھ دیکھ لینا۔ یہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اب رسول اکرم حضور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے جیسے ہی طواف ختم فرمایا، مکمل فرمایا، تو وہاں تشریف لے گئے، اور جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے ہی منتظر تھے، نقاب ویسے ہی ان کے چہرے پر ڈلی ہوئی تھی، اور اپنی قیام گاہ سے باہر آ کر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے ہمارے۔ جیسے میں آگے بڑھا ان سے ملنے کے لیے تو مجھ سے پہلے وہ مجھ سے آ کر مل لیے، اور ملنے کا انداز کیا تھا؟ میری پیشانی پر بوسہ لیا، اور میری پیشانی پر بوسہ لے کر
یہ جملہ ارشاد فرمایا اس نقاب پوش شخص نے کہ اے امین اسرار خدا، کہ اے اللہ کے رازوں کے امانت دار، اور اپنے بابا کے بعد اللہ کی حجت اس زمین پر، اپنے بابا کے بعد حجت خدا اس زمین پر، میرا سلام آپ کو ہو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نقاب پوش شخص کہہ رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نقاب پوش شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو بھی بظاہر کم سن ہیں اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ روایت چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا کے ساتھ میں حج پر تھا اور یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آ کے میری پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں کہ اے امین اسرار خدا، اور اپنے بابا کے بعد روئے زمین پر حجت خدا، میرا آپ پر سلام ہو، میرا سلام قبول فرمائیے۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نقاب پوش شخص نے کہا امام باقر علیہ السلام سے، چاہیں تو سب کچھ آپ بتا دیں، میرا سوال بھی آپ بتائیں، میرا جواب بھی آپ بتائیں، میرے ذہن میں کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں، میں کیا چاہتا ہوں وہ بھی آپ بتائیں، اور جو اس میری چاہت کا جواب ہے وہ بھی آپ ہی بتائیں۔ بس اب جب یہ انہوں نے کہہ دیا اس نقاب پوش شخص نے، تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جیسی تمہاری مرضی ہے ویسے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آپ کی مرضی، آپ کو جیسے ٹھیک لگے۔ تو یہ شخص جو نقاب پوش شخص سے کہتے ہیں کہ میری خواہش تو اگرچہ یہ تھی کہ سب کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنوں، لیکن بس میری ایک شرط ہے، اور میری شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہوں تو آپ کے علاوہ اور کوئی ایک شخص بھی کلام نہیں کرے گا۔ جب آپ بول رہے ہوں گے تو کوئی دوسرا شخص نہیں بول رہا ہوگا بیچ میں۔ اب جیسے یہ اس نقاب پوش شخص نے کہا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں دو متضاد باتیں ہوں۔ کسی کے کلام کے دوران اگر کوئی بیچ میں کہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں دو متضاد اور دو مختلف باتیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی کو بھی کسی کے کہے سے اختلاف اس لیے ہوگا کہ اس کے ذہن میں الگ بات ہے اور سامنے والے کے ذہن میں الگ بات ہے، اور یہ وہاں ہوگا کہ جہاں پر ایبسولوٹ نالج نہیں ہے۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر بات میں اختلاف ہو۔ گویا ودن دی بریکٹس مولا امام باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کوئی بیچ میں نہ کہے، کوئی تم فکر ہی نہ کرو کہ کوئی بیچ میں نہیں کہے گا، کوئی نہیں بولے گا بیچ میں۔ جب امام معصوم کہہ رہے ہوں گے تو یاد رکھنا کبھی کوئی بیچ میں بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کا کلام اتنا سچا ہوتا ہے اور اتنی ایبسولوٹ نالج والا ہوتا ہے اور ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ساری زبانیں گنگ ہوتی ہیں، اس کے سامنے کوئی اپنا اعتراض اور اپنی کوئی بات پیش نہیں کر سکتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر دو متضاد باتیں ہوں، جہاں پر کہیں اختلاف ہو، یہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں، اور اللہ ایسے علم کو علم ہی نہیں مانتا کہ جس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ جب یہ بات ہو گئی تو نقاب پوش شخص نے کہا کہ بارک اللہ، پروردگار آپ کو برکت عنایت فرمائے، اور میرے سوال کے ایک حصے کا جواب ہو گیا، میرے سوال کا ایک حصہ حل ہو گیا، اب اس کا دوسرا حصہ وہ بھی حل فرما دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا، کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ابھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مولا کی مراد کیا ہے۔ مولا نے کہا نہیں تھا، مولا نے بس اتنا کہا تھا اس نقاب پوش شخص کے یہ کہنے پر کہ جب آپ بول رہے ہوں گے تو کوئی نہیں بولے گا بیچ میں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر متضاد باتیں ہوں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والی کوئی ایک بات ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی بات کے اندر، ایک ہی کانٹیکسٹ کے اندر اگر کر دے تو کوئی بھی بولے گا کہ بھائی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، متضاد باتیں، آپ نے دو آپس میں اپوزٹ باتیں اور دو متضاد باتیں ٹکرا دی ہیں، لہٰذا آپ کی بات کے اندر اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی کہہ دے گا بیچ میں۔ لیکن جو اوتھینٹک بات ہوتی ہے، جو علم والی بات ہوتی ہے، اوتھینٹک علم والی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی درمیان میں نہیں بول سکتا۔ اب یہ بات تو ختم ہو گئی، اور نقاب پوش شخص نے کہا کہ میرے ایک سوال کا حصہ تو حل ہو گیا، دوسرے حصے کو آپ یہ فرما کے حل کر دیں کہ وہ علم کون سا ہوتا ہے کہ جس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، دو ٹکڑے ہیں اس دوسرے حصے کے، ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس میں اختلاف نہیں ہو پایا جاتا، اور اس علم کا عالم کون ہوتا ہے۔ اب یہاں سے
امام باقر علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمانا شروع کیا کہ جہاں تک تو کل علم کی بات کرو گے، جہاں تک آپ کل علم کی بات کریں گے تو یہ تو صرف اور صرف کل علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک اس علم کی بات کریں جس کی مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوصیاء انبیاء کے پاس پروردگار عالم نے عنایت کر رکھا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ کپڑے کو ہٹایا، نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور پوچھا کہ وہ علم اوصیاء انبیاء کو کیسے ملتا ہے جس کی مخلوقات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ علم میں اختلاف نہیں ہوگا، متضاد بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اللہ اس علم کو علم ہی نہیں مانتا جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اب کہا کہ وہ علم کون سا ہوتا ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا، اور اس کا عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم جو ہوتا ہے یہ ان کے پاس ہوتا ہے جو اوصیاء انبیاء ہیں۔ اور اب سوال کیا نقاب پوش شخص نے اپنے نقاب کو ہٹاتے ہوئے کہ یہ بتائیے فرزند رسول کہ اوصیاء انبیاء کے پاس یہ علم کیسے آتا ہے، انہیں یہ علم کیسے ملتا ہے؟ تو میرے بابا چھٹے امام فرماتے کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ویسے ہی ان تک یہ علم پہنچتا ہے جیسے انبیاء تک یہ علم پہنچتا ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ اوصیاء انبیاء تک یہ علم پہنچتا ہے، اور یہ فرق صرف اور صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ نبی اور وصی میں جو درجے کا فرق ہے وہ برقرار رہے، مقام اور رتبے کا جو فرق ہے وہ برقرار رہے۔ ثانیاً ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ انبیاء پر براہ راست وحی ہوتی ہے۔ اب جو پہلا فرق ہے وہ کیا فرق ہے کہ وہ اس ذریعہ علم کو دیکھ پاتے ہیں، یہ اوصیاء جو ہیں وہ اس ذریعہ علم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ثانیاً کیا کہ انبیاء پر براہ راست وحی ہوتی ہے اور اوصیاء پر نہیں ہوتی ہے۔ اب نقاب پوش شخص یہ کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور انہوں نے پھر یہ کہہ کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال لی اور فرمایا کہ مولا میں نبی اللہ الیاس ہوں علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ضرورت نہیں تھی آپ سے پوچھنے کی، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کا امتحان بھی نہیں لینا چاہتا تو پھر کرنا کیا چاہتے تھے حضرت الیاس؟ حضرت الیاس یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ جو سارا سوال نامہ جو آپ کے سامنے رکھا اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تھا کہ جب میں آپ سے ملاقات کے لیے مطاف آیا اور میں نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ میں آپ سے کوئی ضروری کام رکھتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے یہ سوچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ان کی قیام گاہ کو جانتے ہیں، لہٰذا مولا چونکہ انہوں نے آپ کے علم پہ شک کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے چاہا کہ آپ ہی کی زبانی ان سوالوں کے جوابات کو سنوں تاکہ اس سوال نامے کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں تک آپ کی اس عظمت کو پہنچا سکوں کہ جو عظمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے۔ بس ایک لائن میں اگر اس واقعے کو سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام معصوم علیہ السلام وہ ہوتا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ایبسولوٹ نالج دے رکھی ہوتی ہے، اس کے علم میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ واقعہ جو مولا رضا علیہ السلام کے دور میں پیش آیا کہ صرف اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ ایک شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ حج پر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ہوں اور رسول کے پاس ایک ٹوکری ہے کہ جس ٹوکری سے رسول لوگوں میں کھجوریں اور خرمے تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلایا، رسول نے ایک مٹھی بھر کے رینڈملی مجھے اٹھا کر دے دی۔ جب میں باہر آیا اور میں نے انہیں گنا تو جب انہیں شمار کیا تو وہ 18 تھیں۔ میں نکل کر واپس آیا، جب اور جیسے ہی میں نے انہیں گنی 18 تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک ایسا وقت آیا کہ میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، اور جب میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ فرزند رسول مولا رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، بالکل اسی انداز سے ایک ٹوکری کھجوروں کی مولا کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور میں نے بھی خواہش رکھی کہ جا کر مولا سے کچھ کھجوریں بالکل ویسے ہی حاصل کروں کہ جیسے عالم خواب میں رسول اللہ سے حاصل کی تھی۔ جیسے میں مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اسی انداز محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرزند رسول نے مولا رضا علیہ السلام نے ٹوکری سے کھجوروں کی ایک مٹھی بھر کے میرے ہاتھوں میں رکھی۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گنا، 18 تھی۔ میں نے امام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا اگر کچھ اور مل جاتی
تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے نانا نے تجھے کچھ اور دے دی ہوتی تو ان کا یہ فرزند رضا تجھے اور دے دیتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عالم خواب کی بات، ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھجوریں دیں، اور اس خواب کی خبر بھی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، اور یہ اس بات میں شک کر رہے ہیں کہ کسی کی قیام گاہ کا امام محمد باقر علیہ السلام کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن اذان محترم، جب دلوں میں کجی ہو اور دلوں کو تولا نہ گیا ہو، پرکھا نہ گیا ہو ایمان کے لیے، تو اس میں ایمان کیسے داخل ہوگا؟ ایک شخص آیا اور 5ویں امام علیہ السلام کے پاس، امام باقر علیہ السلام کے پاس، اب ظاہر سی بات ہے یہ ابن حنظلہ کی روایت ہے، اور امام باقر علیہ السلام کے کہتا ہے کہ مجھے مولا امام باقر علیہ السلام کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا ایک موقع مل گیا۔ ایک دن، ایک وقت ایسا مجھے ملا کہ میں تھا اور امام محمد باقر تھے، اور کوئی اور تیسرا بندہ نہیں تھا وہاں پر۔ میں نے اس تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک بڑا تقاضا کرنے کا ارادہ کیا مولا سے۔ اب یہ جو اتنا بڑا تقاضا کر رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے وہ ابھی آپ سماعت فرما لیجئے گا، لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو جانتا ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس یہ علم موجود ہے۔ کیا مانگا؟ کہتا ہے کہ میں تنہائی میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا، مسائل پوچھے، گفتگو کی، اور اس کے بعد مجھے ایک موقع ملا تو میں نے آقا سے یہ سوال کیا کہ آقا کیا میرا کوئی مقام ہے آپ کی نگاہوں میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں میرا کوئی مقام ہے، اور اسی مقام کا واسطہ دے کر میں آپ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ضرور تیرا مقام ہے ہماری نگاہوں میں، لہٰذا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، جو طلب کرنا چاہتا ہے، جو تیری خواہش ہے وہ مانگ لے، ہم پوری کریں گے۔ اب یہ امام باقر علیہ السلام نے جب اس سے کہا تو کہنے لگا کہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرما دیں، مجھے اسم اعظم سکھلا دیں۔ امام باقر علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسم اعظم سے نواز دیں، تو آقا نے پلٹ کر یہی سوال کیا کہ یہ بتا کیا تیرا اتنا ظرف ہے کہ تجھے اسم اعظم سکھا دیا جائے؟ کیا تو یہ جانتا ہے کہ تیرا اتنا ظرف ہے؟ اور اس نے جواب میں اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مولا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قدر میرا ظرف ہے کہ مجھے اسم اعظم سکھایا دیا جانا چاہیے۔ اب جب یہ بات ہوئی ہے تو امام علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد اس سے کہا کہ چل میرے ساتھ چل، ہم ایک کمرے میں جائیں گے اور میرا ہاتھ تھام لے۔ امام باقر علیہ السلام کا ہاتھ عمر ابن حنظلہ جو کہ راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تھاما، اور ہم جا کے کمرے میں پہنچے۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے اس کمرے کے فرش پر دست مبارک کو رکھا اور زمین پر بیٹھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ اتنے میں تیز ہوائیں چلنے لگیں، آندھیاں آنے لگیں اس کمرے کے اندر، اس حجرے کے اندر، اور وہ کمرے کی زمین وہ فرش ہلنے لگا، زلزلہ سا آنے لگا۔ اور جب زلزلہ سا آنے لگا میں خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا، میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے ہوش اڑنے لگے۔ اتنے میں مرعوب ہو گیا، مجھے پسینہ آنے لگا، میں گھبرا گیا، اور کانپتی آواز کے ساتھ میں نے جواب دیا۔ کس سوال کا جواب دیا؟ امام علیہ السلام نے اس دوران اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ کیا میں تجھے اسم اعظم سکھلا دوں؟ اس نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا کہ مجھے اسم اعظم نہیں سیکھنا ہے، اور اس نے منع کیا، اس نے منع کر دیا۔ امام علیہ السلام اسے لے کر حجرے سے باہر آئے، اور جہاں پہلے انہوں نے قیام کیا ہوا تھا، جہاں پہلے بیٹھک لگائی ہوئی تھی، جہاں پہلے تشریف فرما تھے، وہیں پر ابن حنظلہ کے ساتھ بیٹھ گئے، اور امام علیہ السلام اسے اب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو 73 ہیں اسم اعظم کے حروف اور یا کلمات، اور پروردگار عالم نے آصف ابن برخیہ کو ایک کلمہ عطا کیا تھا، ایک حرف تھا اسم اعظم میں سے
یا ایک کلمہ تھا اسم اعظم کے 73 میں سے ایک تھا آصف ابن برخیا کے پاس، کہ جو حضرت سلیمان کے جانشین تھے، اور وہ اس ایک کلمے یا اس ایک حرف سے اس قابل ہو گئے تھے کہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے پلک جھپکتے ساتھ ہی لا کے حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا تخت بلقیس کو۔ اور یاد رکھنا ان 73 میں سے 72 ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ کسی کو نہیں دیا، وہ فقط اللہ کے پاس ہے۔ مگر ہم وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے ایک کم 73 یعنی 73 میں سے ایک، بس ایک اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ معبود ہے، وہ رب الارباب ہے، ٹھیک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، اس نے ایک اپنے پاس رکھ لیا، باقی 72 کے 72 باقی 73 میں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اب ذرا یہ سوچئے، مولا یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسم اعظم میں کتنی طاقت ہے، کہ جو وجود اسم اعظم جانتا ہے وہ جب ہاتھ زمین پر پڑا تو اس کی وجہ سے کتنی ہیبت تم میں پیدا ہو گئی، تو تم کیسے اسم اعظم کو اپنے اندر برداشت کر پاتے؟ مولا نے اس کے ظرف کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تم ظرف رکھتے ہو اسم اعظم سیکھنے کا، تو جان لو کہ تم ظرف نہیں رکھتے۔ اگر تم ظرف رکھتے ہوتے تو تم وہ سارا کا سارا منظر برداشت کر پاتے کہ جو اس وقت ہوا۔ اب اس میں کیا ہے؟ کیا اسم اعظم سیکھ لینا یہ کمال کی بات ہے، یا مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی مرضی پر عمل پیرا ہو جانا؟ کیا ہونا سب سے آئیڈیل ہے؟ سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے پاس انسان جائے اور جا کر کہے کہ مولا یہ بتائیے کہ میں اسم اعظم سیکھنے کا بہت زیادہ شوقین ہوں، مجھے بہت شوق ہے، مجھے بڑا دل ہے، میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ اسم اعظم اگر انسان کے پاس ہو تو یہ کر سکتا ہے، اور انسان یہ کر سکتا ہے، اور یہ چابی ہے، اور یہ ماسٹر کی ہے اسم اعظم وغیرہ وغیرہ، مجھے بہت دل ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے یہ بات مجھے اپنی طرف، تو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ سیکھنا میرے لیے ٹھیک ہے، یا اس کا مجھے تعلیم دیا جانا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اور یہی طلب صرف اور صرف اسم اعظم کے بارے میں نہیں ہے، میں بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگا تھا اور کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا کوئی حاجت میں اپنے لیے طلب کرتا ہوں تو کبھی ایسے طلب کرتا ہوں کہ ضد کرتا ہوں کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے، یا ملے گی یا اور کچھ نہیں ہو سکتا، بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ حاجت قبول ہی قبول چاہیے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہیں کہیں پر کہ وہ انسان جب ضد کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ اور آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ جو اس کی زندگی میں ہونے لگتے ہیں۔ تو انسان کو کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ لَكَ فِيهَا رِزًا وَلِيَ فِيهَا صَلَاةٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ یہ جملہ ہے زیارت سرکار ابو الفضل عباس آقا ابا عبداللہ آقا باب الحوائج ابن امیر المومنین ابن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت کا یہ جملہ ہے، لَكَ فِيهَا رِزًا وَلِيَ فِيهَا صَلَاةٌ، اے اللہ میری ہر وہ حاجت قبول کر لے کہ جس میں تیری رضا ہو، وَلِيَ فِيهَا صَلَاةٌ، اور جس میں میری صلاح ہو اور میرا خیر ہو، جس کے اندر ہر وہ دعا قبول کر لے، اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اور وہ اسے تو قبول فرما لے۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے، اہم بات یہ نہیں ہے کہ میری حاجت قبول ہو جائے، اہم بات یہ ہے کہ کیا مولا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یا مناسب تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مجھے نہ ملے؟ اگر نہ ملے تو ان کی رضا میں راضی۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ضد پڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہی چاہیے، اور ایک انسان کا اپنا بنایا ہوا اسکیجول ہوتا ہے، اور ایک پروردگار عالم کی پلان کی ہوئی پلاننگ ہوتی ہے بندے کے لیے۔ انسان وہاں پر آ کے ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا اپنا بنایا ہوا پلان ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ ورک نہیں کرتا۔ جہاں پر انسان کا اپنا بنایا ہوا پلان ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا ہی خوب وہ انسان یہ سوچے کہ میں اپنا ایک میرا بنایا ہوا پلان ہے اور ایک پروردگار عالم کا بنایا ہوا پلان ہے، وہ پلان جو پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے مجھے چاہیے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں، جو وہ میرے لیے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اب تو یہ اسم اعظم کو طلب کرنے کے لیے آیا، کیا امام علیہ السلام اسے نہیں سکھلا سکتے تھے؟ بالکل سکھلا سکتے تھے، لیکن اگر مولا سکھا دیتے تو کیا ہوتا وہ بھی مولا جانتے تھے، اور مولا نے اس کی تھوڑی سی جھلک اسے پہلے سے بتلا دی کہ یہ سب تیرے ساتھ ہوگا، کیا تو ان سب کا متحمل ہے یا نہیں ہے۔
ایک اور واقعہ مولا کے علم امامت کا، علم لدنی کا، علم غیب کا، اور اس اعتبار سے کہ ملائکہ کی آمد و رفت کے بارے میں جب سوال کیا گیا کسی کی جانب سے مولا کی خدمت میں، یہ روایت ہے بصائر الدرجات کی، اور راوی کا نام ہے حمران ابن اعین۔ حمران ابن اعین ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، چھٹے امام کے اور پانچویں امام علیہ السلام کے۔ یہ کہتے ہیں حمران ابن اعین، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مولا سنا ہے کہ ملائکہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا صرف سنا ہے، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی تو نے؟ تو کہتا ہے کہ وہ ہوگا، یقیناً قرآن میں ہوگا، مگر میری نظروں سے نہیں گزرا ہے مولا۔ تو ضد نہیں بیانہ کہ مجھے بیان میں کچھ اور اضافہ فرما کے مجھے بتلائیے مولا کہ کیا آپ کے پاس ملائکہ آتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اسی عقیدہ توحید کے اوپر برقرار رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، انہیں حوصلہ دلاتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ہم تمہیں اور بشارت لو اس جنت کی کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو مولا ارشاد یہ فرما رہے ہیں۔ اب سورہ نحل کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اب یہ تو مولا نے ایک آیت پڑھی، جو سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا کہ وہ اپنے ملائکہ کو اعلی من یشاء من عبادہ، ہر ایک پہ نازل نہیں کرتا، زمین پہ نازل نہیں کرتا، آسمان پہ نازل نہیں کرتا، پانی پہ نازل نہیں کرتا، روڈ پہ نازل نہیں کرتا، ڈامر پہ نازل نہیں، کس پہ نازل کرتا ہے پروردگار عالم؟ اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے، کن پر؟ اعلی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جن پر سمجھتا ہے کہ اس کی مشیت ہے، اعلی من یشاء من عبادہ، ان پر نازل کرتا ہے کہ جو اس کی مشیت میں ہو، ان بندوں پر نازل کرتا ہے اپنے ملائکہ کو، ٹھیک ہے، جنہیں وہ چن لیتا ہے، جن پر خدا چاہتا ہے، جس میں اس کی مشیت ہوتی ہے، ان لوگوں پہ نازل کرتا ہے، ان اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو۔ تو آقا نے فرمایا، جب آقا نے مولا نے یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، تو اب حمران ابن اعین یہ کہتا ہے مولا سے، اب مباحثہ ہو رہا ہے ایک صحابی کا مولا سے پوچھ رہا ہے، مولا سے سوال کر رہا ہے کہ آقا یہ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پر دلالت کرتی ہے، موت کے بعد کے جو واقعات ہیں، ملائکہ کا آنا اور ان کا آ کے بشارت دینا جنت وغیرہ کی، تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موت کے بعد پر دلالت کرتی ہے، اس موت کے بعد کے واقعات پر دلالت کرتی ہے یہ آیت۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد جنت ہوگی، جنت کی بشارت نہیں، جنت کی بشارت دنیا میں ہے، موت کے بعد جنت ہے، جنت کی بشارت، موت کے بعد جنت کی بشارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد تو براہ راست جنت ہے، موت سے پہلے اس دنیا کے اندر بشارت کی بات ہوتی ہے کہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ موت کے بعد تو کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور حزن تو سارا کا سارا ہوگا ہی زندگی کے اندر، موت سے پہلے سارا خوف اور سارا حزن اس دنیا میں ہے، موت کے بعد تو خوف اور حزن ختم ہو جانے والا ہے۔ لہٰذا آقا نے ان دو دلیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت فرمائی، اپنے صحابی کو بتلایا کہ جو ہم پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس کی دلیل میں جو قرآن کریم کی آیت اگر کوئی پوچھے تو اس کو کیا بیان کی جا سکتی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
لہٰذا جنت کی بشارت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات دنیا کی ہو رہی ہے، اور یہ ملائکہ کا جو نزول ہے وہ اس دنیا میں نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں پر کہ جو توحید کے عقیدے کے اوپر استقامت کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور پھر خوف و حزن سے بھی دوری کی جو بات ہے وہ بھی اسی دنیا کی بات ہے۔ اب ملائکہ کی آمد و رفت کے بارے میں سوال ہوا، ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اور بھی ہوا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جنات کیا آتے ہیں آپ کے پاس؟ کسی نے یہ سوال بھی کیا۔ اب سعد اسقاف سے مروی ہے یہ روایت، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا مدینہ سے باہر ایک جگہ پر، اور مولا وہاں پر کام میں مشغول تھے، مصروف تھے، اور کچھ مسائل میں نے پوچھنے تھے مولا سے، تو میں مولا کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہو گیا۔ جواب جب مجھے مل گئے تو اس کے بعد میں نے مولا سے اذن رخصت کو حاصل کیا، اور میں نے چاہا کہ اب مولا کی خدمت سے برخاست ہو جاؤں، رفع زحمت کروں اور چلا جاؤں وہاں سے، رخصت لے لوں مولا سے اجازت لے کر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر فرمایا کہ تجھے جانے کی اتنی جلدی کیا ہے، کچھ دیر بیٹھ جا۔ اور سعد اسقاف یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، اس انداز سے کہا کہ پھر میں مولا کو منع نہیں کر سکا، بالکل منع نہیں کر سکا، اور میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا رہا، چونکہ گرمی کا موسم تھا، اور جیسے جیسے سورج چڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرمی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور میں وہاں پر چھاؤں کی کوئی جگہ تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ جب میں چھاؤں کی تلاش میں، سائے کی تلاش میں یہاں سے وہاں دوڑ رہا تھا، اچانک سے ایک گروہ نمودار ہوا بالکل میری نگاہوں کے سامنے، آؤٹ آف نو ویئر۔ ایسا لگا کہ بس زمین پھٹی ہے اور یہ لوگ سامنے آ گئے، میرے ایسے آ گئے اچانک، فجأتاً یہ میرے سامنے آ گئے۔ اب جب یہ میرے سامنے آ گئے تو انتہائی حسین و جمیل پایا میں نے انہیں، بہت خوبصورت، اور ان کے چہرے لوکسٹ، ٹڈی جسے کہا جاتا ہے، ان کے چہرے، ان کی طرح، ان کے رنگ کی طرح ان کے چہرے پیلے تھے، زرد تھے، لیکن ان کے چہرے حسین و جمیل ہونے کے باوجود مرعوب کرنے والے تھے، دل میں ہیبت پیدا کرنے والے تھے، اور اسی روب کی وجہ سے، اسی ہیبت کی وجہ سے میں ان کے قریب نہ جا سکا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مولا کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے، اور گفتگو ان لوگوں کے درمیان اور مولا کے درمیان ہوتی رہی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا یہ گروہ۔ جب یہ گروہ وہاں سے چلا گیا تو میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مولا نے مجھے دیکھا کہ مجھے بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ میں نے آقا سے کہا مولا گرمی تو بہت ہے، لیکن اس پسینے میں گرمی کے ساتھ ساتھ ان افراد کا رعب بھی شامل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پسینہ اتنا سارا آیا ہوا ہے۔ مولا ایسے افراد میں نے نہیں دیکھے، اور یہ افراد کون تھے؟ ان افراد کے رعب کی وجہ سے مجھے اتنا پسینہ آ رکھا ہے، اور میں ان کے قریب بھی نہیں آ پا رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے وہ بھائی تھے جو قوم جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر میں حجت خدا ہوں تو یہ بات یاد رکھنا کہ روئے زمین پر بسنے والا ہر مکلف میرے پاس آئے گا۔ یہ امام معصوم علیہ السلام، مولا امام باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں، جیسے ہم اور تم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ قوم جنات کے افراد بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں، یعنی ان پر بھی اللہ کی عبادت واجب ہے۔ جیسے ہم تمہارے امام ہیں ویسے ہی ان کے بھی امام ہیں، اور جیسے تمہیں مسائل سیکھنا ہوتے ہیں اور تم ہمارے پاس آتے ہو، اسی طرح سے انہیں بھی مسائل سیکھنا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ بعض اوقات پوشیدہ انداز میں آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے اجازت لے کر انسانی شکل میں آتے ہیں، یتشکلوا باشکال مختلفہ۔ تو اب صرف اور صرف ملائکہ کہنے ہی نہیں، بلکہ جنات کی بھی آمد و رفت مولا امام باقر علیہ السلام کے پاس، بلکہ وہ واقعہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا مسجد کوفہ میں پیش آیا کہ ایک اژدہا باب الصوبان سے داخل ہوا، اور مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ممبر کے قریب آ کے مولا کے اذن مبارک، مولا کے کان کے قریب آ کر کچھ گفتگو کرتا ہے، مولا اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس کے بعد جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر مولا اس سے گفتگو فرماتے ہیں،
اسی کے لہجے میں، اسی کے انداز بیان میں. اور اس کے بعد جب مولا کی اس سے گفتگو ختم ہو جاتی ہے تو وہ اژدہا نکل کر اسی دروازے سے باہر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، جہاں پر جس دروازے کو آج بھی باب الثوبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لوگ مرعوب ہو گئے، لوگ ہیبت زدہ ہو گئے، لوگ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور مولا کے خطبے کی طرف توجہ نہیں تھی. مولا کو روک کر پوچھا کہ مولا یہ کیا واقعہ ہوا ہے، پہلے یہ بتا دیجئے. تو پھر مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اژدہا نہیں بلکہ اژدہے کی شکل میں تھا جو حقیقت میں ایک جن ہے، اور اس کا بابا، اس کے والد قوم جنات کے سرداروں میں سے تھے، پچھلا سردار تھے، جانشین تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قوم جنات میں ہدایت کے امور کو انجام دینے کے لیے معین کر رکھا تھا. اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹا آیا تھا، کیونکہ وہ کہہ گیا تھا ان کا بابا کہ میرے بعد کون ہوگا کہ جو اب ہدایت کے کام کو آگے لے کر چلے گا. تو اس کے لیے تم نے کہیں اور نہیں جانا، رسول اکرم کے حقیقی وصی و جانشین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانا ہے، اور وہ تمہیں بتلائیں گے کہ اب ہدایت کے فرائض کو حکم خدا سے کون یہاں پر انجام دے گا قوم جنات کے اندر. لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام، ملائکہ کا ان کی خدمت میں آنا، جنات کا ان کی خدمت میں آنا، بلکہ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے درختوں کا جھک جانا، یہ اسی بات کی دلالت ہے کہ درختوں پر بھی اماموں کی امامت نافذ ہے، پتھروں پر بھی اماموں کی امامت نافذ ہے، ہواؤں پر بھی امام کی امامت نافذ ہے، اور جنات اور ملائکہ پر بھی امام کی امامت نافذ ہے. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے دوسرے حصے کے اندر، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ سکیں، اور اس مختصر سلسلے سے ہم میں یہ شوق پیدا ہو سکے کہ ہم مزید ڈیٹیل میں اور تفصیلات کے اندر جا کر مفصل ائمہ اطہار علیہ السلام کی حدیثوں کا مطالعہ اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی دنیاوی اور اخروی کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں. بار الہ ہمیں معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب فرما. صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا واقع کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.